بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سامعین مکرم، مجلس علماء نظامیہ پاکستان نے قرآن و سنت اور اجماع امت کی روشنی میں چند اہم اسلامی عقائد عوام اہل سنت کی رہنمائی کے لیے پیش کیے تھے۔ تو عوام بھائیوں کی رہنمائی کے لیے، ان کے عقائد کی درستگی کے لیے ان عقائد میں سے 4 اہم عقائد آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ انہیں توجہ سے سنیں، سمجھیں، دوستو احباب تک پہنچائیں تاکہ عقائد کی اصلاح ہو سکے اور بد اعتقادی سے، گمراہی سے، رفض سے بچا جا سکے۔ یاد رکھیے، عقیدے کی حیثیت بیج کی ہے، عقیدے کی حیثیت بنیاد کی ہے۔ آپ اعمال چاہے جتنے مرضی اچھے کرتے رہیں، صف اول کے آپ نمازی ہوں، لیکن جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا، اعمال کی حیثیت کوئی نہیں، اور وہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہوں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے جو عقیدہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ افضلیت انبیاء کا عقیدہ ہے۔ فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام تمام مخلوق سے افضل ہیں، ان کے مرتبہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کسی غیر نبی کو ان کے برابر یا ان سے افضل سمجھنا کفر ہے۔ یہ پہلا عقیدہ ہے افضلیت انبیاء کا۔ اب اگر کوئی بدبخت یہ کہتا ہے کہ میں سیدنا مرتضیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا سیدتنا فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یا اہل بیت کے کسی فرد کو نبیوں سے افضل سمجھتا ہوں، تو وہ کافر ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نبی کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ نبی سے کوئی افضل ہو۔ تو غیر نبی کو نبی کے برابر یا نبی سے افضل سمجھنے والا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دوسرا اہم عقیدہ ہے ترتیب افضلیت۔ انبیاء اور رسولوں کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق، پھر خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق، پھر خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی، پھر خلیفہ رابع سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم سب سے افضل ہیں۔ یعنی انہیں اسی ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب، محبوبیت اور عزت و وجاہت حاصل ہے۔ سیدنا علی یا کسی اور غیر نبی کو صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہم سے افضل سمجھنا گمراہی ہے۔ تو علی کا پہلا نمبر یہ نعرے لگانے یا اہل بیت کی افضلیت کا دعویٰ کرنا، یہ گمراہی ہے، جہالت ہے، اور اہل سنت سے خارج ہونے کی واضح نشانی ہے۔ تیسرا اہم عقیدہ آپ کے سامنے خلافت راشدہ کا بیان کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے ہر ایک اپنے اپنے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری و باطنی خلیفہ تھا، اور ہر ایک نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت و جانشینی کا حق ادا کیا۔ لہذا سیدنا مرتضیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روحانی خلیفہ بلا فصل سمجھنا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیاسی خلیفہ سمجھنا، یہ شیخ المنہاج کی ایسی بدعت ہے کہ جس کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس کا کتابوں میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اور علماء کرام نے اس قول کو اپنی کتب میں قول خبیث کہا ہے۔ چوتھے اہم عقیدے کا عنوان ہے تعظیم صحابہ و اہل بیت۔ فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام اور اہل بیت عظام رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت رکھنا اور تعظیم کے الفاظ سے ان کا ذکر کرنا فرض ہے۔ ان پر اعتراض کرنا حقیقت میں اللہ جل جلالہ کے انتخاب پر اعتراض کرنا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کسی بھی صحابی یا اہل بیت کرام کے کسی بھی فرد سے بغض رکھنا یا صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً ان کی بے ادبی اور توہین کرنا گمراہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بغض کو اپنے ساتھ عداوت اور عذاب کا سبب قرار دیا۔ سامعین مکرم، یہ آپ کے سامنے 4 اہم اسلامی عقائد پیش کیے، جن میں افضلیت انبیاء، ترتیب افضلیت، خلافت راشدہ اور تعظیم صحابہ و اہل بیت، اس کو بیان کیا گیا۔ بلفظ ہی آپ کے سامنے پڑھ کر آپ کو سنا دیا۔ ان عقائد کو یاد کریں، محفوظ کریں، اور اس کے خلاف جو بھی بات کرتا ہے آپ اپنے کان بند کر لیں۔ دیکھیں، عوام کا کام بحث کرنا نہیں ہے۔ جو بھی آپ سے الجھ رہا ہے، یا تو آپ کے اندر اتنا علم ہو کہ آپ اس کا جواب دے سکیں، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کے اندر اتنا علم ہی نہیں ہے، اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو پھر خواہ مخواہ اپنے کان بھر کے اپنا ایمان کیوں کمزور کر رہے ہیں؟ لہٰذا عوام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ بد اعتقادی گمراہی پھیلا رہا ہے، تو فوراً اس سے اٹھ جائیں، اس سے اجتناب کریں، اس سے بچیں۔ ایسا شخص زہر سے زیادہ نقصان دینے والا ہے۔ ایسے شخص کے پاس بیٹھنا وہ سانپ کی دوستی اور سانپ کے پاس بیٹھنے سے زیادہ مہلک ہے، کیونکہ سانپ ڈسے گا تو جان جائے گی۔ بد عقیدہ اور گستاخ صحابہ نے اگر ڈس لیا تو معاذ اللہ ایمان چلا جائے گا۔ لہٰذا اپنے ایمان کی حفاظت کریں، عقائد اہل سنت کو سمجھیں اور انہی پر کاربند رہیں۔ اپنے آنے والی نسلوں کو ان پر کاربند رہنے کا
جو ہے وہ درس دے کے جائیں اور وصیت کر کے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔